نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے. 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ 6 مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی. اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے. آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں. نبی علیہ السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے. اور ایک بیٹی فاطمہ، اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا. کون مرتبے میں انبیاء کرام کے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن اسپیشی میں وہ انسان ہی ہے. ان کو جب زخم لگتا تھا ان کا خون نکلتا تھا، جب انہیں دکھ پہنچتا تھا ان کے آنسو آتے تھے. جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا گیا ہے، ان کی قبریں. سارے انسانوں والے معاملات، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے. لیکن یہ اس کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بشر مان لیا نا تو گویا کہ عیب ہے. نعوذ باللہ، عیب کہاں سے ہے؟ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ ہماری طرح اسپیشی کے طور پر انسان ہوتے ہوئے ان تمام حالات اور واقعات میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو رسپانس کیا انہوں نے. ادروائز اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی، انہیں غم نہ اٹھانے پڑتے، وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے 2 صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی، مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سر درد ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا. نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے. 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ 6 مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی. اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے. آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں. نبی علیہ السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے. اور ایک بیٹی فاطمہ، اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا. پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. اس لیے امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے. کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے. یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں اور بلک میں کاٹی ہیں. دوسری طرف فقر کے اوپر آ جائے تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے کہ وہ چاند نکلا ہے نئے مہینے کا اور ختم ہو گیا، پھر اگلے مہینے کا. اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر. فاقہ بھی دیکھا. اور ام عائشہ کے الفاظ ہیں سلام اللہ علیہ کہ وفات تک یہ حالت رہی ہے. تو فقر کی زندگی، یعنی انسان دنیا میں آسائش کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو وہ تو پیغمبروں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی ہے. تکلیف کی زندگی گزری ہے، دکھ الگ سے پہنچے ہیں. اور جو زندگی ہے وہ جنگوں سے عبارت ہے. 13 سالہ مکی دور تکلیف سے اور پھپتیاں کستے ہیں کفار، ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اوجڑی رکھی جاتی ہے. آپ کو مکہ شریف میں پتھروں کے ذریعے لہو لہان کیا جاتا ہے، طائف میں بھی کیا جاتا ہے. اور مدینے کی زندگی جنگوں سے عبارت ہے. 2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے، 3 میں احد، 5 میں خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 میں پھر فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین، اور 9 میں غزوہ تبوک. اور وہ جو جنگیں بھی ہیں وہ تکلیف سے عبارت ہے. اتنے لمبے لمبے سفر ہیں. کوئی آپ کو سکون کا نبی علیہ السلام کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. تکلیف سے عبارت ہے، فاقوں سے، بھوک سے، غم سے. تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسان ہوا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ انسان ہونا کوئی گالی نہیں ہے. کافر اس سینس میں کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا معیار کافروں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری ایک ہی ہے، جو کافروں میں آئی ہوئی ہے یا ان لوگوں میں آئی ہوئی ہے جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والے ہیں. بیماری ایک ہے. وہ بشر مان کر انکار کرتے تھے کہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ بشر ہیں، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. اور یہ بشریت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یار بشر مان لیا
تو مرتبہ کام کرنا پڑ جائے گا، لہذا کم از کم کو نور ہے۔ اے بشر کا تو ویسے ہی لبادہ اڑا ہوا تھا، انکار دونوں نے کر دیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے کیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے۔ تو اب دیکھیں جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے، تو نورانی مخلوق ہے۔ لیکن نہ اللہ نے یہ بات کی، نہ ان پیغمبروں نے یہ بات کی، الٹا نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ بھی کہہ دے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اسپیشی میری بھی انسانوں والی ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ تم تو نہیں ہو مگر انسان ہماری طرح کے، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، اور تمہارا مقصد یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو ان ہستیوں کی عبادت سے، ان بتوں کی عبادت سے، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل اگر تم اس حوالے سے سچے ہو تو۔ اب اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ ہماری طرح کے انسان ہو، چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو، اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا آرڈر دنیا میں چلے، جو سردار ہوا کرتے تھے تم بڑے بننا چاہتے ہو،